لگے یا رسول اللہ مسجد میں کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ صحابہ کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں کون رو رہا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بیان سن رہے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں، نصیحت سن رہے ہیں، لیکن آواز کہاں سے آ رہی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ آواز آ رہی ہے مسجد نبی کے اندر شور ہونے کا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کون روتا ہے؟ آواز بہت زیادہ اونچی ہو گئی اور اونچی ہو گئی۔ آپ نے دیکھا مسجد نبی کے اندر جو کھجور کا کچھ تنا پڑا ہوا تھا، اس کو دیکھا کہ وہ سارا متاثر ہو رہا ہے، اس کے اندر آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ مجھے اٹھا کے دو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کے دیا گیا۔ صحابہ کرام نے آپ کو اٹھا کے دیا، آپ نے گود میں رکھا جیسے بچے کو آدمی گود میں رکھتا ہے۔ حدیث پاک کا واقعہ فرمایا کہ اس کھجور کے تنے کو آپ نے گود میں رکھا اور اس کو اوپر یوں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور اس کے باندھ باندھ کر تھوڑا سا منہ چپ ہونا شروع ہوا، اور فرمایا اس کے اندر سے آواز آئی اے کریم آقا جب میرے ساتھ تم ٹیک لگایا کرتے تھے میں بھی کتنا خوش نصیب تھا، اب آپ نے ممبر بنا لیا، اب چھٹی میری ہو گئی، اب میرا کیا قصور ہے؟ مجھے جنت کے اندر درخت بنا دیجئے کہ جنت کے اندر جنتی جائیں گے، وہاں سے میرا پھل کھائیں گے۔ آقا نے اس کی بات کو قبول فرما لیا، تو میں کہ چلو آپ کی بات اس قبول فرماتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر آپ کا ٹھکانہ اللہ سے کروا دیتے ہیں، جب جنت میں لوگ جائیں گے آپ کے اوپر سے پھل توڑ توڑ کے کھائیں گے۔ تو میں کہ میرے صحابہ اس کو ممبر کے تلے دفن کر دیا جائے، تو میں کہ یا رسول اللہ ممبر کے تلے کون سی جنت آ گئی؟ میں کہ ہم نے سن رکھا جنت تو آسمانوں پہ ہے، تو میں کہ جہاں محمد کے قدم لگ جاتے ہیں وہی جگہ جنت بن جاتی ہے، وہی جگہ جنت بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ ہم سب کو مدینے کے حاضر نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ کے روضے کا ٹکڑا اور ممبر کا ٹکڑا یہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے جنت کا نظارہ کرنا ہو، جنت میں نماز پڑھنی ہو، میرے ممبر کے درمیان میرے حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں نماز پڑھنے ایسا ہی ہے جیسے جنت میں نماز پڑھنے والا ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، اور کائنات کے انسانوں ہم نے اپنے پیارے حبیب کے جہاں پہ قدم لگے اس کو جنت مان لیا، جس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہوا ہم نے اس کو جنت مان لیا، لیکن جس کے سینے کے اندر قرآن بھی کوئی نہیں، جس کے وجود کے اندر قرآن بھی کوئی نہیں، جس کے وجود پہ نبی کا طریقہ بھی کوئی نہیں، ہمیں یہ لمحہ فکریہ تھوڑی سی آرزو کرنی ہے، آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرنی ہے کہ ہمارے زندگیوں کے اندر پہلے حبیب کے طریقے چھوٹے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا طریقہ داڑھی کا طریقہ، اس سے بڑا طریقہ اخلاق کا طریقہ، اخلاق کی دھجیاں اڑ گئی، بھائی بھائی کا خیال کوئی نہیں، ماں باپ کا خیال کوئی نہیں، کیا ہمیں پیارے حبیب نے درس نہ دیا تھا؟ پیارے حبیب کا موضوع نہیں ہے قرآن، ہمیشہ فرماتی ہیں ایک سوال کرنے والا آ گیا، کہنے لگا ہمیشہ ہمیں بتا دیجئے پیارے حبیب کے اخلاق کیسے تھے، پیارے حبیب کا بولنا کیسا تھا، پیارے حبیب کا بات کرنا کیسا تھا؟ ہمیشہ فرماتی ہیں بابا تو مجھے سادہ انسان لگتا ہے، کبھی تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو میں امی جان قرآن تو پڑھتا ہوں، امی جان قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، تو میں کہ پھر قرآن میں تو نے نہ دیکھا میرے پیارے حبیب جو قرآن کے اندر باتیں ہو رہی ہیں ساری کے سارے میرے پیارے حبیب کے اخلاق نظر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی قرآن کو نہ پڑھا، ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں گے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے چلے جائیں گے۔ ہم دیکھو صحیح اب کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، مسلمان کمزور نہیں ہے، مسلمان کا ایمان تھوڑا سا لو ہو گیا، جب ایمان کمزور، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے مسلمان کے سامنے لاکھوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کافر کھڑے ہوں، ایک ایمان والا وہ لاکھوں کافروں کے سامنے بہادر بن جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، فرمایا کہ میرے صحابہ جب ایمان مضبوط ہوگا پھر دنیا کے سارے کام مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ ایمان ہے جو بندے کو نماز پڑھنے مسجد میں لے آتا ہے، یہ ایمان ہے جو بندے کو روزہ رکھنے میں مجبور کرتا ہے، یہ ایمان ہے جو بندے کو قرآن پڑھنے میں مجبور کرتا ہے، یہ ایمان ہے جو آدمی کو اخلاق اچھی بات کرنا سکھاتا ہے۔ جس کے اندر ایمان کوئی نہیں، نہ وہ قرآن کے قریب آتا، نہ وہ اخلاق کے قریب آتا، نہ وہ نماز سے قریب آتا، نہ وہ مسجد کے قریب آتا۔ اب تم سب وعدہ کر لو انشاءاللہ ہم نبی کے اخلاق بھی سیکھیں گے اور انشاءاللہ نبی کی نماز بھی 5 وقت کی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم آج یہ وعدہ کر لیں، اپنی زندگی کے ساتھ وفا کر لیں، دیکھو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔
اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے. اور وہ کیا ظلم ہے؟ کھلا ظلم کر رہا ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو نماز نہیں پڑھا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. کوئی آدمی جس کو تھپڑ مار دے نا، بلا وجہ مار دے، کہتے ہیں کتنا بڑا ظالم ہے، اس نے کوئی بات بھی نہیں کی اور اس کو تھپڑ مار دیا. اب ایک نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے، اپنی ذات کے ساتھ کتنا بڑا وہ دھوکا کر رہا ہے. قبر کے اندر جاتے ہی نماز کا حساب، قیامت میں نماز کا حساب. بھئی نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر ہم اپنی رونقوں کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو برکت والی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو، دکان کو، ہر چیز کو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آئیے نماز کی طرف آئیے. ہم نماز پڑھیں گے، اس نماز کی برکت سے اللہ ہمارے سارے بند کاموں کو انشاءاللہ کھول کے رکھ دے گا. یہ نماز ہی ہے کہ جو اللہ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے اس بندے میں بڑا پیار آتا ہے. آخری بات عرض کر کے بات کرتا ہوں، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. یا اللہ تجھے کیا ملتا ہے جب بندہ تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے؟ مجھے اس بندے بڑا پیار آتا ہے، بڑا پیار آتا ہے. اللہ جب یہ رکوع کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے بندے مجھے اور زیادہ پیار آتا ہے، اور زیادہ پیار آتا ہے. جا کے جب کہتے سبحان ربی العظیم، تعریف میری کرتا ہے اور خود نیچے جھک جاتا ہے، میں کہتا ہوں بندے تو جھک رہا ہے اور تجھے میں بلند کر رہا ہوں، تجھے میں بلند کر رہا ہوں. یا اللہ پھر جب یہ رکوع سے کھڑا ہوتا ہے پھر سجدے میں جا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یا اللہ اب تو اس نے اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکا دیا، یا اللہ اب اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا والوں کی نظر میں نیچے گر گیا لیکن اللہ کی نظر میں بلند ہو گیا. اس لیے اتنا جب یہ سجدہ کرتا ہے اس کی پیشانی اللہ کے قدموں کے اندر جا کے رکھتی ہے. اس لیے ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز بھی